کہ آپریشن غزوہ للحق اپنے اہداف کو ابھی تک حاصل نہیں کر سکا۔ افغان فورسز کو نیا اسلحہ بھی مل رہا ہے، لیکن کہاں سے مل رہا ہے؟ پاکستان کے فیصلہ سازوں نے اپنی ایک اہم بریفنگ کے دوران بہت کچھ بتایا ہے افغانستان سے متعلق۔ یہ تمام چیزیں آج کے اس ولاگ میں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 8 مارچ 2026 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ 26 فروری 2026 کو آپریشن غزوہ للحق اس کا آغاز ہوا تھا۔ تب سے لے کر ابھی تک اب یہ باتیں دو طرح کے سامنے آ رہی ہیں۔ ایک رائے یہ دی جاتی ہے کہ یہ آپریشن ابھی تک اپنے اہداف کو حاصل نہیں کر سکا۔ ایک کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ کامیابی کے ساتھ گامزن ہے اور اسی شدت کے ساتھ اس کو آگے بھی بڑھنا چاہیے۔ میں سب سے پہلے وہ دلیل اور وہ وجہ اور تجزیہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا جو اس بات کے اوپر دیا جا رہا ہے کہ یہ آپریشن کیوں ابھی تک اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکا، اس کی وجوہات کیا ہیں، وہ دلیل کیا دیتے ہیں ایسے افراد۔ دیکھیے، وہ یہ کہتے ہیں کہ 26 فروری 2026 کو جب یہ آپریشن غزوہ للحق آغاز ہوا تو مقصد یہ تھا پاکستان کے اندر جو بدامنی کے واقعات افغانستان کی سرزمین جو استعمال ہو رہی ہے یہ نہ ہو، جو افغانستان کے اندر محفوظ پناہ گاہیں لے کر ان کی تشکیلیں بنتی ہیں، ان کے پاس غیر ملکی اسلحہ جہاں پر آتا ہے، ان کے جو سربراہان ہیں وہ جب تک غیر محفوظ ہوں گے تو ہی پاکستان کا جو خطہ ہے وہ امن اس کے اندر آ سکے گا۔ اب اس کا جائزہ لیتے ہیں تفصیلی بات ان چیزوں کے حوالے سے۔ جو ناقدین ہیں جو اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے، آپ نے کب سے آپریشن شروع کیا ہوا ہے لیکن نہ ہی ابھی تک ایسی کوئی خبر آئی ہے کہ اس کے اندر آپ کالعدم ٹی ٹی پی کے سرغنہ ان کے اہم سربراہان کو نشانہ بنا سکے، یعنی کہ مفتی نور ولی مسعود کو ابھی اس سے متعلق کوئی خبر سامنے نہیں آتی ہے۔ حافظ گل بہادر سے متعلق کوئی ایسی خبر سامنے نہیں آتی ہے۔ کالعدم بی ایل اے جو بشیر زیب ہے اس سے متعلق کوئی خبر ایسے سامنے نہیں آتی ہے۔ تو آپ نے ابھی تک قیادت سے متعلق کوئی جو خبر ہے وہ ہمیں نہیں سنائی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ کہا کرتے تھے کہ افغان طالبان جو ہے وہ ان تمام تر تنظیموں کی پشت پناہی کرتے ہیں، ان کے کمانڈروں کو محفوظ پناہ گاہیں دیتے ہیں۔ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا تھا، آپ کے پاس اس کے واضح ثبوت ہیں کہ افغانستان کے ایک گورنر کا بیٹا وہ کس طرح سے پاکستان کے اندر آ کے بدامنی کے واقعات کے اندر حصہ دار بنتا ہے، تو آپ ان عناصر کو بھی نشانہ نہیں بنا سکے جو افغان طالبان رجیم کا حصہ ہیں اور پاکستان کے اندر بدامنی کے واقعات کروانے کے والے سے اپنا مکمل کردار ادا کرتے ہیں، سرکاری وسائل دیتے ہیں، محفوظ پناہ گاہیں دیتے ہیں۔ آپ ان شخصیات کو بھی نشانہ نہیں بنا سکے۔ اس کے علاوہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جب سے آپریشن آپ نے آغاز کیا آپ کے پاس بہت سے جو علاقے افغانستان کے وہ آپ کے کنٹرول میں آ گئے ہیں، اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کی سرحد کے پاس جو علاقے لگتے ہیں، پکتیکا کی بات کریں، پکتیا کی بات کریں یا دیگر علاقوں کی بات کریں، یہاں سے جو افغان فورسز ہیں وہ اپنی جو چوکی ہیں وہ چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں، لیکن ابھی تک ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں سے فائرنگ کا تبادلہ اور رات کے جو ہے وہ مقامی آبادی کے اوپر افغانستان سائڈ سے جو ہے وہ گولہ بارود جو ہے وہ داغا جاتا ہے، جس کی وجہ سے سویلین آبادی کو سروائیو کرنا پڑتا ہے، ان کو مشکلات ہوتی ہیں، وہ اپنے گھروں سے نکل کر وہ نچلی سطح کے اوپر آ جاتے ہیں، جب فائرنگ کا جو سلسلہ ہے وہ رک جاتا ہے دوبارہ جو ہے وہ اوپر چلے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کرم کی بات کرتے ہیں، غلاچی کی بات کرتے ہیں، دیگر علاقوں کی بات کرتے ہیں، لنڈی کوتل کی بات کرتے ہیں کہ ان علاقوں میں تواتر کے ساتھ ایسے واقعات ہو رہے ہیں جو ان علاقوں کے اندر بالخصوص جہاں پر پاکستان افغانستان کی سرحد بالکل ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو اگر تو وہ چوکیاں چھوڑ کر جا چکے ہیں تو پھر یہ فائرنگ اور یہ سلسلہ کہاں سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ایسا نہیں کہ پاکستان کو غلط کہہ رہا ہے، معاملہ یہ ہے کہ وہ چوکیاں چھوڑ کر جاتے ہیں کیونکہ وہ گوریلا وار کے اندر ماہر ہیں، وہ چوکیاں فی الحال چھوڑ کر چلے جاتے ہیں جب پاکستان کی طرف سے شدت آتی ہے، اور پھر وہ مناسب وقت دے کے وہ دوبارہ آ جاتے ہیں، دوبارہ فائرنگ کا جو تبادلہ سلسلہ ہے وہ جاری و ساری ہو جاتا ہے۔ تو جو تنقید کرتے ہیں وہ یہ بھی وجہ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ چوکیاں خالی کرتے ہیں اس کے بعد دوبارہ سے واپس آ جاتے ہیں، تو سلسلہ تو ابھی تک جاری ہے۔ یہ تو ایک ریزن ہے افغان فورسز ورسز پاکستان آرمی کہ اس حوالے سے تو ابھی بھی چیزیں چلتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ایک اور جو وجہ بتائی جا رہی ہے جو تنقید کرنے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ تو افغان فورسز ہے جو حملے کر رہی ہے، چلیے ان کی تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، دوسری سائڈ کے اوپر کالعدم ٹی ٹی پی بھی اپنے حملے جاری کیے ہوئے ہیں، چاہے اس کے اندر مفتی نور ولی مسعود ہے یا حافظ گل بہادر ہے، یہ بھی حملے کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر میران شاہ کے اندر ایک جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے 6 مارچ 2026 کو رپورٹ کیا جا رہا ہے، اس کے اندر بتایا یہ گیا کہ شمالی وزیرستان کے میران شاہ علاقے میں چشمہ سربندی چیک پوسٹ کے قریب ایک حملہ ہوتا ہے، اور اس میں میران شاہ بنو میں مین روڈ پر یہ واقع ہے، یہ ایک خودکش حملہ تھا جس میں حملہ آور نے بارود سے بھری ہوئی جو موٹر سائیکل ہے وہ چیک پوسٹ سے ٹکرا دی اور اس حملے
हमला इतना शदीद था कि आसपास गुजरने वाले राहगीर हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और हत्ता के जो घर हैं उनकी छतें तक गिर गईं और मलबे तले दबकर बाज़ जो अफराद हैं वो उनके ज़ख्मी होने की इतलात आई। 18 अफराद जो बताया जाता है मजमूई तौर के पर इसके अंदर ज़ख्मी हुए और जिसमें से 4 की हालत जो है वो तशवीशनाक बताएगी। और इस हमले की जो जिम्मेदारी है वो हाफिज़ गुल बहादुर ने की, जिम्मेदारी जो है वो कबूल की। और ये हमला हुआ कब हुआ? 6 मार्च 2026 को। और ऑपरेशन ग़ज़वे लिल हक़ कब स्टार्ट हुआ? 26 फरवरी 2026 को। इसके अलावा एक और जो हमला है कल के रोज़ जो है वो हमारे सामने आया है और ये हमला हुआ है जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना बाज़ार में। यहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर जनूबी वज़ीरिस्तान के सदर मकाम वाना के मेन बाज़ार में एक सुपर मार्केट के गेट के करीब जो है ये हमला किया गया और अमन दुश्मनों ने पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी को निशाना बनाने के लिए सड़क किनारे रिमोट कंट्रोल बम जो है ये नस्ब कर रखा था। और इस बुज़दिलाना हमले में अब तक 6 अफराद की शहादत हो चुकी है और 21 अफराद के ज़ख्मी होने की तस्दीक की गई है। अभी तक आप ये तो नहीं कह सकते कि किस तंजीम की तरफ से इस हमले की ज़िम्मेदारी को कबूल किया गया, लेकिन बताने का मकसद ये है या वो जो अफराद जो तनकीद कर रहे हैं कि आप ऑपरेशन ग़ज़वे लिल हक़ आपने जब से आगाज़ किया है तो अफ़गान फोर्सेस की तरफ से भी हमले जो हैं वो सरहदी साइड के ऊपर से जारी हैं और ये वज़ीरिस्तान वाली साइड के ऊपर या वाना के मकाम के ऊपर भी बदअमनी के वाक़ा फैलाने वाली जो तंजीमें हैं अभी तक ये उसी तरह से एक्टिव हैं। मैं ये जवाब भी आपके सामने रखूंगा कि पाकिस्तान ने इन तमाम तर इस तनकीद का जवाब किस अंदाज में पाकिस्तान के फैसला साजों ने दिया है वो जवाब भी मैं रखूंगा। लेकिन उससे पहले एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करना लाजमी समझता हूं और वो इसी से जुड़ी हुई है। एक तस्वीर ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर देखा ही जा सकता है कि एक शख्स है और अफगान फोर्सेस के बताया जा रहा है, एहलकार बताया जा रहा है, इसने ATGM जो है वो उठाई हुई है, एंटी टैंक गाइडेड जो मिसाइल है। अब इसके ऊपर बहुत से तज्जिए किए जा रहे हैं। इसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि नेटो का पुराना छोड़ा गया असलहा है और कोई कहता है ये चूँकि अफगानिस्तान के अंदर जो गैर मुल्की असलहा जो रिसेंटली हुआ अमरीकी फ़ौज के इनखला के बाद, नेटो के इनखला के बाद उस वक्त इसके हाथ में आया। लेकिन जब आप इसको जो माहिरीन हैं जो इन तमाम तर चीज़ों के अंदर एक्सपर्ट हैं जब वो इसको देखते हैं तो मामला इतना सादा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? वो ही बता रहे हैं कि ये जो ATGM है ये बेसिकली मिलान मिसाइल फ्रांसीसी लाइसेंस के तहत भारत में तैयार किए जाते हैं जिससे उनकी अफगानिस्तान में मौजूदगी पर संगीन सवालात जो हैं ये उठ रहे हैं। यानी बाज़ अफराद जो ये कह रहे हैं कि नेटो का हो सकता है, कुछ ये कहते हैं कि सोवियत यूनियन के ज़माने का हो सकता है, लेकिन जो इसके ऊपर तहकीक को चीज़ें कर रहे हैं कि मिलान जो मिसाइल फ्रांसीसी एक कंपनी है उसने लाइसेंस दिया हुआ इंडिया को कि आप भी हमारी ये टेक्नोलॉजी अपने मुल्क के अंदर मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। उसमें बताया जा रहा है कि ये नई सप्लाई है, न्यू सप्लाई है जो अब ऐसे मुबैना तौर पर भारत से अफगानिस्तान के अंदर मुंतकिल हुई है जिससे पाकिस्तान के टैंक को, बख्तबंद गाड़ियों को निशाना बनाने का जो सिलसिला है, ऐसे वाक़यात है इसके अंदर शिद्दत में ऐसे वाक़यात की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। तो ये एक बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन जो है ये बन सकती है। और फिर इसके अलावा अब आ जाइए कि पाकिस्तान के फैसला साजों को खैबर पख्तूनख्वा से मुंसलिक जो सहाफ़ी थे उन्हें इन तमाम सूरत हाल के ऊपर क्या बताया गया, उनके सवाल जब इसी किस्म के लिए गए कि भाई अभी तक खबर सामने नहीं आ रही है कि कलअदम TTP, तो पाकिस्तान के फैसला साजों की तरफ से बताया गया कि देखिए पाकिस्तान के इस पैटर्न को समझिए। पाकिस्तान ग़ज़वे लिल हक़ जिस पैटर्न के साथ कर रहा है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान सबसे पहले उन गैर मुल्की असलहा जहाँ पर रखा गया है, असलहा डिपो को, वेयर हाउसेस को और हर उस जगह को निशाना बना रहा है जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के शहरियों के लिए ख़तरा बन सकते हैं। तो इसीलिए आपने ये देखा होगा कि हम तवातुर के साथ और हम शिद्दत के साथ हम गैर मुल्की असलहे को निशाना बना रहे हैं, हम असलहा डिपो को निशाना बना रहे हैं, हम बगराम एयरबेस जैसी इस अहम तस्वीराती जगह को निशाना बना रहे हैं जो हर दूसरे तीसरे दिन तक कोई मुल्क उठकर इसके ऊपर दावा या हक जताने की बात कर लेता है तो इसके ऊपर ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। हम हर उस जगह को निशाना बना रहे हैं। हाँ, अलबत्ता आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि क़यादत के हवाले से या बिलख़ुसूस कलअदम TTP के हवाले से इसके अंदर पाकिस्तान के फैसला साज ये समझते हैं कि कुछ ऐसी इतलात हैं कि अफ़गान जो तालिबान अहलकार हैं ये इन्हें महफूज पनागाहें दे रहे हैं और मुसलसल इनकी जगहों को तब्दील किया जा रहा है। आपको पता है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान जो है एक मुश्किल इलाका है, बिलख़ुसूस गुरीला वार के लिए इंतहाई मौजू भी समझा जाता है। वहाँ पर हज़ार जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर आप छुप कर खामोशी के साथ पनाह ले सकते हैं और इन्हें एक जगह के ऊपर रखा भी नहीं जा रहा। यानी जो कि कलअदम TTP के सरगना हैं मुफ्ती नूर वली महसूद, हाफिज़ गुल बहादुर, बशीर ज़ेब, ये इन जैसे जो अफराद हैं इन्हें
انہیں پاکستان کی اطلاعات کے مطابق انہیں ایک جگہ کے اوپر رکھا بھی نہیں جا رہا. کچھ اطلاعات آئی کہ بامیان کے علاقے میں منتقل کیا گیا, کہ کبھی یہاں منتقل کیا جاتا ہے, کبھی کسی اور جگہ کے اوپر منتقل کیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے ایک ضرور پریشانی ہے, لیکن بہرحال اس کو ٹریس کیا جا رہا ہے. اور ویسے بھی ہم ایک ریکارڈ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کالعدم ٹی ٹی پی کے اب تک جتنے بھی سربراہوں کو جو نشانہ بنایا گیا ہے کامیابی کے ساتھ, وہ امریکہ کی طرف سے ہی نشانہ بنایا گیا, یا امریکی ڈرونز کے ذریعے ہی ان کو نشانہ بنایا گیا. پاکستان اس حوالے سے کہہ رہا ہے کہ فی الحال ہمارا یہ ہدف نہیں ہے, ابھی ہم سب سے پہلے اس لیئر کے اندر ہیں جہاں پر ہم نے غیر ملکی اسلحے کو نشانہ بنانا ہے. اب آج یہ افغان فورسز کے اہلکاروں کو نشانہ کیوں نہیں بنایا گیا, ان کے سرغنہ, ان کے اہم کمانڈرز یا افراد جو کہ نظام یہ چلا رہے ہیں اور کالعدم ٹی ٹی پی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, انہیں نشانہ کیوں نہیں بنایا جا رہا. پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے وہ ٹارگٹ میں نہیں ہیں, ہماری وہ پریورٹی لسٹ کے اندر ایسے افراد نہیں ہیں, ابھی تک نہیں ہیں, ابھی تک کی میں بات کر رہا ہوں. کیونکہ ایسا تب ہو کہ اگر پاکستان یہ منصوبہ رکھتا ہو کہ ہم نے افغانستان کے اندر رجیم چینج کرنی ہے. پاکستان رجیم چینج کرنے کے حوالے سے فی الحال کوئی ارادہ نہیں رکھتا. پاکستان یہی چاہتا ہے کہ ہمارے جو کنسرن ہیں وہ طالبان رجیم دور کر لے, ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ افغانستان کے اندر کون آتا ہے, کس کی حکومت آتی ہے. لیکن کچھ ماہرین کے مطابق ایک اور خطرہ بھی ہے, اور اسی کی بنیاد کے اوپر کسی حد تک احتیاط بھی کی جا رہی ہے, اور وہ یہ کہ اگر پاکستان کی طرف سے افغان فورسز کے کسی اہم وزیر کو یا کسی ایسی شخصیت کو نشانہ بنایا جاتا ہے, اور پھر اس کا جو رد عمل ہے وہ ایک فتوی, ایک جہاد کی صورت میں بھی آ سکتا ہے پاکستان کے خلاف, تو وہ ایک نئی لہر ہوگی, اسے ڈیل کیا ضرور جا سکتا ہے. اور یہ وہ وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان سے جڑے ہوئے جتنے بھی معاملات ہیں اب انہیں ایک مذہب کی بنیاد کے اوپر, ایک نیریٹو کی بنیاد کے اوپر بلڈ اپ کیا جا رہا ہے. اور اس میں کوئی مذاقہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ پاکستان افغانستان کو لے کر اپنی تمام تر حجت تمام کر چکا ہے. یعنی آپ 2021 سے لے کر 2026 تک پاکستان نے ہر طرح کے مذاکرات کیے ہیں, ہر طرح کی کوششیں کر کے دیکھ لی ہیں, ثالثی ممالک ادا انہوں نے کی ہے, وہ بھی کر چکے ہیں, لیکن افغان فورسز نے کسی ایک کی بھی نہیں سنی ہے. تو اس لیے پاکستان بھی اپنی سائڈ کے اوپر یہ تیاری کر رہا ہے. دوسری سائڈ کے اوپر مبینہ طور پر پاکستان نے سمجھتا ہے کہ افغانستان سائڈ سے بھی ایسے کو مذہب کا سہارا اس تمام تر صورتحال کے اندر لیا جا سکتا ہے. تو بہرحال وہ اپڈیٹس ہے, چیزیں ہیں جو آپریشن غزوہ للحق سے متعلق ہم نے ضروری یہ سمجھا کہ جو تنقید کر رہے ہیں, جو ایک کنسرن کا اظہار کر رہے ہیں, ان کی وجوہات کیا ہے, پاکستان کی کیا وجوہات ہے, پاکستان کے فیصلہ ساز کیا سمجھتے ہیں. یہ تمام تر وہ چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا, ویڈیو کو لائک کیجیے گا, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا, اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی.